نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ شریعت کے اصول تو بالکل وضع کیے گئے ہیں، آپ اس میں کوئی اجازت نہیں، آپ نے کیسے ترمیم کر دی؟ حضرت خزیمہ کو معلوم تھا کہ یہ جو نبی ہے نا ان کو اللہ نے اختیار دیا، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اچھا حضرت ایک صحابی رسول اور ہے، رسول کائنات کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں اسلام تو قبول کروں گا پر میں سونے کے کنگن پہنوں گا، سونا آپ کی شریعت میں حرام ہے مرد کے لیے، پر میں اس شرط پر ایمان لاؤں گا کہ میں سونے کے کنگن پہنوں گا۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیرے لیے اجازت ہے لیکن تیرے سوا کسی کے لیے اجازت ہے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک اور صحابی وہ 6 ماہ بکری کا بچہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میرے پاس یہی ہے، قربانی کے لیے 1 سال کا جانور ہونا ضروری، چھوٹا جانور، پر میرے پاس یہی ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے اجازت ہے، قیامت تک کسی امتی کے لیے اجازت ہے۔ سبحان اللہ بول دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک نکاح کی خواہش کی۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تیرے لیے کوئی اجازت نہیں کہ دوسرا نکاح کرے۔ سبحان اللہ بول دو۔ لیکن حضرت علی کے علاوہ حضرت فاطمہ کے علاوہ پوری امت کے لیے حکم ہے کہ اگر عدل کر سکتے ہو تو 2 بیوی رکھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ اختیارات مصطفیٰ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ تم رسول اللہ کی عظمت اپنے دل کے اندر بٹھاؤ اور رسول اللہ کی اتباع کرو کہ ہمارے رسول نے جو کہہ دیا تو سو ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ چاند جس کی چاندنی پوری رات میں پوری دنیا کو پھیلتی ہے، اس چاند کی چاندنی، اس چاند کی طرف اگر پوری دنیا کے مذاہب چلے جائیں پر چاند کا کچھ بگاڑ ہے بولو نہیں۔ جب میرے رسول کی طاقت تو دیکھنا، ابو جہل نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، کوئی مثال نہیں، کوئی بم نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہی تو اختیار مصطفیٰ ہے جس کو تو نہیں مانتا لیکن سنی تو ضرور مانتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت میں سچے ہو تو میری اتباع کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے۔ ہرگز وہ بندہ جو کہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اوپر آپ اتنی تعریف کرتے ہو، حضور کے میلاد شریف کے چرچے کرتے ہو، یہ ایسا کرتے ہو ویسا کرتے ہو، یہ تم شرک کرتے ہو، گویا کہ یہ اعتراض یہود و نصارہ کا تھا مسلمانوں پر۔ قرآن نے حکم دیا نہیں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے رسول کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، میرے رسول کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے محبوب بنا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم، اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا عظمت والا بنایا ہے۔ جب اپنی وحدانیت کا اعلان کیا یہ نہیں فرمایا کہ انا اللہ احد، میں اللہ ایک، یہ بھی فرما سکتا نہیں یا ایھا الناس، اے لوگو انا اللہ احد، میں اللہ ایک، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا قل اے حبیب آپ اعلان فرما دو، آپ اعلان فرما دو، آپ اعلان فرما دو، کیا ہو؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ رب نے اپنی وحدانیت کا اعلان بھی رسول کے زبان سے فرمایا کہ میں رب ہو کر اپنی وحدانیت کا اعلان اپنے محبوب سے کروا رہا ہوں، تو تم بندے ہو کر، تم بشر ہو کر، تم نبی کے غلام ہو کر میری بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے۔ میں اگر چاہوں تو فرما سکتا تھا، میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے محبوب کی زبان سے ہی اپنی وحدانیت کا اعلان کروایا ہے۔ لہذا تم جو میرے نبی کے غلام ہو تمہیں زیادہ سزاوار ہے کہ تم میرے رسول کی بارگاہ میں آؤ، میرے رسول کے غلام بنو۔ جب رسول اللہ کے غلام بنو گے یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم.